اسرائیل اور ترکی کی ٹینشنز ہیں سیریا کے حوالے سے۔ سیریا میں کیا ہو رہا ہے؟ بشار الاسد صاحب کی حکومت ختم ہونے کے بعد اب وہاں پہ ایک حکومت قائم ہوئی ہے جو کہ پہلے فائٹنگ فورس تھی، اب وہ حکومت میں بیٹھے ہیں۔ ان کو سپورٹ کر رہا ہے ٹرکی، لیکن آن دی ادر ہینڈ جو کہ ان کے مخالف گروپ ہے SDF سیرین ڈیفنس فورسز، ان کو سپورٹ کر رہا ہے اسرائیل، اور اسرائیل نے گولان ہائٹس جو ہیں ان سے بیونڈ سیریا کی سائڈ پہ ایک بفر زون بھی قائم کر لیا ہے، اور وہاں پہ بہت ڈسٹرکشن ہوئی ہے۔ اب یہ ایسکلیشن ہونے کا خطرہ ہے کہ سیریا اور یہ ٹرکی اور اسرائیل میں کوئی ڈائریکٹ کانفلکٹ نہ سٹارٹ ہو جائے۔ وہ اسی صورت میں ہو سکتا ہے اگر ٹرکی وہاں پہ اپنی گراؤنڈ فورسز بھیج دے اور اپنی ایئر فورس کو ڈپلوائے کر دے۔ یہ ڈیبیٹ اس وقت ہو رہی ہے مڈل ایسٹ میں، جو اس ساری سچویشن کو آبزرو کر رہے ہیں اس کے حوالے سے۔ وہاں پہ کرڈش فورسز بھی ہیں، ایک نارتھ آف سیریا میں ایک امریکن پریزنس بھی ہے، اور پریزیڈنٹ ٹرمپ نے اس صورتحال کو جب ان کے سامنے اس کو پریزنٹ کیا گیا تو انہوں نے کہا کہ میرے ٹرکش پریزیڈنٹ اردوغان صاحب کے ساتھ بہت اچھے تعلقات ہیں، اور ظاہر ہے اسرائیل کے ساتھ ان کے بہت معاملات قریبی ہیں۔ تو یہ دونوں جو امریکن ایلائز ہیں مڈل ایسٹ میں، یہ آپس میں کہیں آمنے سامنے ایک جنگ کی صورت میں نہ آ جائیں۔ دیکھنا یہ ہوگا کہ رشیا جو بشار الاسد صاحب کو سپورٹ کر رہا تھا، اور بشار الاسد صاحب اس وقت ماسکو میں ہی موجود ہیں، رشیا کتنی دیر تک اس سارے معاملے سے الوف رہ سکتا ہے، علیحدہ رہ سکتا ہے۔ یہ ایک بڑی وہاں پہ خوفناک سچویشن ہے۔ اس کو ڈسکس کرتے ہیں، ہمارے ساتھ ڈاکٹر شمریر سالک ہیں آج پروگرام میں، ڈاکٹر حسین جاوید صاحب ہیں، اور ڈاکٹر منور حسین صاحب جوائن کریں گے۔ ڈاکٹر سالک صاحب، تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ آفٹر اے لانگ ٹائم۔ آپ نے ہمیں وقت دیا ہے آج۔ ذرا یہ بتائیے کہ یہ جو اس وقت وہاں سچویشن بلڈ ہو رہی ہے، اور آپ مد نظر رکھیے کہ جو اس وقت ایران کے ساتھ امریکہ کے معاملات چل رہے ہیں، تو دی انٹائر مڈل ایسٹ از ایٹ دی برنک آف اے ویری سیریس سچویشن۔ یہ کسی بھی وقت، کسی بھی مس کیلکولیشن سے، کسی بھی قسم کے جارحانہ اقدام سے وہاں کوئی سچویشن ایسی ایرپٹ ہو سکتی ہے جس کا نتیجہ وی ہیو نو آئیڈیا کہ اس کو یہ کیسے ختم ہوگا، کیا اسکیل آف ڈسٹرکشن ہو سکتا ہے۔ وی ڈونٹ وانٹ ٹو ایون امیجن اٹ رائٹ ناؤ۔ آپ پلیز اس کو ہمارے لیے ذرا الیبوریٹ کریں کہ آپ جو اس وقت وہاں پہ اسرائیل کی جو جارحانہ ایک سچویشن ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہم سیریا میں کوئی ایسی حکومت قائم نہیں ہونے دیں گے جس کے پاس ایک مضبوط فوج ہو۔ وہ نہیں چاہتے کہ سیریا میں کوئی مضبوط فوج ہو، وہ نہیں چاہتے کہ سیریا میں کوئی گورنمنٹ مضبوط بنے۔ یہ دو کوششیں ٹرکی کر رہا ہے۔ اب اگر وہاں مضبوط حکومت نہیں بنتی تو وہاں وار لارڈز بن جائیں گے، پہلے ہی 5 فیکشنز وہاں موجود ہیں۔ اب اگر وہاں پہ یہ ہو گیا تو یہ 14 سال کی تو انہوں نے پہلے ہی تباہی دیکھ لی ہے سیریا نے، اور 50 سال کی جو ڈکٹیٹرشپ تھی وہ ختم ہونے کے بعد تو وہاں تو دیٹ ول ٹرن انٹو اندر غزہ۔ ڈاکٹر صاحب سب سے پہلے تو میں کہنا چاہوں گا کہ اسرائیل is behaving like an abnormal state اور ایک ایکسنٹرک state، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کو امبولڈن کر رہا ہے ایک طرف indifferent attitude of the Muslim world، کیونکہ ہم نے بالکل unmoved ہے as far as the Muslim Islamic world is concerned کہ غزہ میں کس طرح کے جرائم ہو رہے ہیں اور کس طرح کا ظلم ہو رہا ہے، اور دوسری طرف انہیں امبولڈن کر رہا ہے ایٹیٹیوڈ آف دا یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ۔ یہاں پہ میں یہ کہنا چاہوں گا، میں ایک کوٹ کرنا چاہوں گا ایک آتھر جارج فریڈمین، جنہوں نے اپنی بک نیکسٹ 100 ایئرس میں یہ کلیئرلی لکھا تھا کہ مڈل ایسٹ میں اسٹیبلٹی یو ایس کا آبجیکٹو نہیں ہے، انسٹیبلٹی یو ایس کا آبجیکٹو ہے۔ تو آپ دیکھیں کس طریقے سے، کس ڈائریکشن میں چیزیں جا رہی ہیں، اور اسرائیل جو ہے ڈسریگارڈنگ آل یونیورسل کنونشنز، ڈسریگارڈنگ آل ہیومن رائٹس، ڈسریگارڈنگ آل ڈیسنٹ بیہیویئر، وہ ہر قسم کا ایکٹ کر رہے ہیں جس سے کہ وہ اپنی جو ہے نا وہ آئی وڈ سے کہ ایتھنک کلینزنگ میں لگے ہوئے ہیں، وہ ایک جینوسائڈ میں انوالوڈ ہے۔
اور دنیا جو ہے وہ they are turning a blind eye to this and Muslim world is turning a deaf ear to this. They are not bothered کہ کیا ہو رہا ہے. سیریا جو کہ بہت عرصے سے اسرائیل کا ایک آرچ اینیمی رہا ہے انڈر بشار الاسد، جب وہاں پہ 13 سال کی خانہ جنگی کے بعد نئی حکومت آئی ہے، تو اس کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ جو دونوں نیبرز ہیں، بجائے اس کے کہ وہ اس کو سپورٹ کرتے تاکہ وہ اپنی سچویشن انٹرنل سچویشن کو ریکور کرے، انہوں نے دونوں نے اس پہ پریشرائز کرنا شروع کر دیا بیکاز آف دا ویکیوم وچ واز کریٹڈ آفٹر ایلیمینیشن آف بشار الاسد. تو اس وقت دونوں کے دونوں ٹرکی ایز ویل ایز اسرائیل اس پروسیس پہ انوالو ہے کہ کس کا زیادہ انفلوئنس وہاں پہ ہوگا. ہمیں پتہ ہے کہ جو پریزنٹ لیڈرشپ ہے سیریا میں، انہوں نے دے آر لائکلی ٹو گو انٹو اے ڈیفینس پیکٹ ود ٹرکی، جس کی وجہ سے اسرائیل یہ کنسرنڈ ہے کہ دو جو ان کے بیسز ہیں T4 اور الیپو، یہاں پہ ٹرکی از لائکلی ٹو پلیس ایئر کرافٹ اینڈ ایئر ڈیفینس سسٹمس. تو ابھی تک میں دیکھ رہا تھا کہ 70 انکرشنز اسرائیل کر چکا ہے سنس فیبرری انٹو سیرین ٹیریٹری، اور اس نے جیسے آپ نے ذکر کیا کہ جو ڈی ملٹرائزڈ بفر زون تھا اس کو بھی اکوپائی کر لیا اور اس کو فردر ایکسپینڈ کرنے کی کوشش کر رہا ہے. 4 فیبرری اسرائیل نے 8 اسٹرائکس لانچ کی 2 بیسز کے اوپر، ایک T4 کے اوپر اور دوسرا آئی ایم جسٹ سلپنگ دا نیم 2 بیسز کے اوپر اس نے اسٹرائک کی. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ دس از سارٹ آف پریمپٹیو اسٹرائک. رامشٹائن ایئر بیس تو نہیں ہے سر؟ رامس ایگزیکٹلی رامس ایئر بیس. سو یہ جو ہے یہ اس نے اسٹرائکس کی 4 اپریل کو، ناٹ فیبرری، 4 اپریل. تو یہ دونوں نیبرز کی ایک ٹسل چل رہی ہے جس میں دے آر ٹرائنگ ٹو اسرٹ دیئر انفلوئنس ان سیریا، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ بہت انفارچونیٹ ہے اور اس سے مزید یہاں پہ کانفلکٹ بڑھے گا. جی، تو ڈاکٹر منور حسین صاحب، یہ آپ دیکھیے کہ کتنے گروپس ہیں. ایک کرڈش لیڈ آٹونومس ایڈمنسٹریشن ہے AANES روجاوا، یہ نارتھ ایسٹ سیریا کو کنٹرول کر رہے ہیں. ایک اسلامک اسٹیٹ کا ایک وہاں پہ فریگمنٹ بھی ہے، لیکن وہ ڈیزرٹ کے اندر ہے، ان کا کسی مین ایریا کے اندر ISIS کا کوئی وہاں پہ کنٹرول نہیں ہے. ٹرکش آکوپیشن زون جو ہے یا ٹرکش کنٹرول زون جو ہے اس میں جرابلس، الباب اور تل ابیاد، یہ ٹرکش بیٹ لوکل کاؤنسلز جو ہیں یہ ان کو کر رہی ہیں. US اینڈ کولیشن پریزنس جو ہے وہ اسمال بیسز ان نارتھ ایسٹ سیریا سپورٹنگ SDF اگینسٹ ISIS. یہ اتنا بٹ تو چکا ہے سیریا اب تک. اگر وہاں پہ گورنمنٹ نہیں قائم ہوتی، یعنی ایک سینٹرل گورنمنٹ نہیں ہوتی، اور یہ سارے تو 5 حصوں میں تو سیریا تقسیم ہو جائے گا. اینڈ ایونچولی وہاں پہ اگر وہاں پہ ڈیفنس فورسز ہی نہیں ہے سیریا کی اپنی، تو اٹ ٹرنز انٹو اس کا کیا مستقبل ہوگا؟ پہلے تو بہت شکریہ ڈاکٹر حسن ظفر، بڑا امپورٹنٹ ایشو ہے یہ، اور بڑی تفصیل کے ساتھ ڈاکٹر سمریز صالح صاحب نے ایک آپ کو پورا بیک گراؤنڈ دیا ہے، جس کو ایکیڈیمک پرسپیکٹو سے میں یہ کہوں گا کہ 2-3 ٹرینڈز بڑے واضح ہیں انٹرنیشنل پالیٹکس میں. نمبر 1 یہ کہ جب ممالک کے اندر کامن یا کمپلیمنٹری انٹرسٹ آتے ہیں تو ان کی آپس میں کوآپریشن ہوتی ہے. جہاں پہ ڈفرینٹ انٹرسٹ ہیں یا وہ آپس میں ان کا کلیش نظر آتا ہے تو پھر آپ کو کانفلکٹ نظر آ رہا ہے. اور ریئلسٹ پیراڈائم کے اندر جو پاور پالیٹکس ہے، اس پاور پالیٹکس میں چونکہ ہینس جے مارگن تھا اپنی کتاب پالیٹکس امنگ نیشن میں کہتے ہیں کہ کوئی بھی انٹرسٹ ہو کسی بھی قوم کا، لیکن الٹیمیٹ انٹرسٹ یہ ہے کہ پاور کس طرح سے لیا جائے، اس کا بڑھاوا کس طرح سے کیا جائے، اس کا اظہار کس طرح کیا جائے. تو لہٰذا یہی ہمیں نظر آ رہا ہے اس وقت سیریا کے کیس کے اندر. جس طرح ڈاکٹر صاحب نے فرمایا کہ بجائے یہ کہ سیریا جو کہ ٹسل کے اندر تھا اسرائیل کے، اس کو سپورٹ دینے کے بجائے ٹرکی کی طرف سے پریشر آنا شروع ہو گیا، جس کا نتیجہ یہ آج ہم دیکھ رہے ہیں جو کچھ سیریا کے اندر ہے، جس کو پریزیڈنٹ ٹرمپ کہتے ہیں کہ میں نے تو اردگان سے کہہ دیا کہ آپ نے کس طرح سے سیریا کو ہتھیا لیا ہے. اور اس میں
ہر وہ ملک مڈل ایسٹ کے اندر جو اسرائیل کی سیکیورٹی کے لیے خطرہ قرار پایا ہے یا جس میں پوٹینشل تھا کہ اسرائیل کو چیلنج کرے، اسے آپ دیکھیں کہ وہ جس طرح سے اس کی حالت بنا دی گئی ہے with the support of America and with the support of the western countries، چاہے وہ لیبیا ہے، عراق ہے، اور اب ہم سیریا کو دیکھ رہے ہیں۔ اور اگر آپ اس پیٹرن کو لے کے آگے چلتے ہیں تو پھر اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ایران کے بعد نیکسٹ باری ٹرکی کی ہے یا پھر پاکستان کی ہے۔ اگر اسی طرح سے اس تھریٹ کو آپ آگے لے کے جائیں گے، اور یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ اکثر میں کہتا ہوں کہ معاملہ یہاں پہ رکے گا نہیں۔ مجھے یاد ہے وہ شاید حسین سید کسی جگہ فرما رہے تھے کہ ان کی جب اردگان صاحب سے ملاقات ہوئی تو اردگان صاحب نے انہیں کہا کہ ایک فرینچ پولیٹیشین کے ساتھ بات چیت کے دوران انہوں نے اس بات کا اظہار کیا کہ ڈیورنگ کولڈ وار پیریڈ جب ہم بزی تھے سوویت انٹرونشن انٹو افغانستان، تو پاکستان نے بڑے اسمارٹ طریقے سے اپنا ایٹم بامب انہوں نے حاصل کیا، حالانکہ ہمارے پاس کچھ انفارمیشن تھی لیکن اتنا ہمیں اندازہ نہیں تھا کہ پاکستان اس حد تک یہ بنا لے گا، اور ایک مسلم کنٹری کے ہاتھ میں اس وقت ایٹم بم ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ایک ٹرینڈ آپ کو واضح طور پہ نظر آ رہا ہے۔ وہ ممالک OIC کے ممبرز جو کہ بجائے یہ کہ اس کو سپورٹ دیتے، عراق کی حالت دیکھنے کے بعد، لیبیا کی حالت دیکھنے کے بعد، اسے ہم نے دھکیل دیا ہے کرائسس میں، اور اس کو اب بڑا ٹائم لگے گا کہ یہ دوبارہ یونیفائی ہو پائے، بیکاز اب اس کے اندر جو ایتھنو نیشنلسٹک یا جو ریلیجیس سیکٹیرین جو گروپس ہیں ان کو ہوا دی جا رہی ہے، اور وہ آپس میں ایک لڑائی لڑیں گے۔ اور آپ کو یاد ہوگا افغانستان میں بھی جب سوویت نکلے تھے، انخلا ہوا تھا، تو ایک سول وار سٹارٹ ہوئی تھی۔ اس سول وار کو مینیج کرنا بڑا مشکل ہے، الاوائٹس اٹھتے ہیں اور گروپس وہاں پہ اٹھیں گے۔ آپ کو کیا لگتا ہے جو اسد باہر بیٹھے ہیں رشیا میں، وہ ان ٹچ نہیں ہوں گے یا ان کے سپورٹرز نہیں ہوں گے؟ آپ کو یاد ہے کہ سیرین آرمی کے 10,000 سولجرز ساز و سامان سمیت عراق کے اندر چلے گئے تھے، بہت سارے اس وقت خاموش انڈر گراؤنڈ ہیں۔ تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ آگے جا کے اتنی جلدی اسٹیبلائز ہوگا سیریا؟ میں نہیں سمجھتا۔ اور اگر پاکستان سے مشورہ مانگا ہوتا ٹرکی نے، اور بعض کہتے ہیں کہ مانگا بھی، تو پاکستان نے منع کرنا تھا یا منع کیا ہوگا، کہ چونکہ ہمارے پاس ایکسپیرینس افغانستان کا جو ہے وہ ہمارے سامنے ہے۔ تو دیکھنا یہ ہے کہ اب اس صورتحال کو کس طرح سے دیکھا جاتا ہے۔ ٹرکی اور سیریا اسرائیل کے درمیان میں 2022 میں نارملائزیشن بھی ہوئی ہے، جس میں تقریباً $6.8 بلین کی دونوں کے درمیان میں ٹریڈ بھی رہی ہے، لیکن غزہ وار کے بعد ایک آپ کو کشیدگی نظر آتی ہے، یہاں تک کہ جو کارڈز تھے اسرائیل کے فارن منسٹر، انہوں نے تو یہ بھی کہہ دیا تھا اردگان صاحب کو کہ ڈکٹیٹر ہیں، اور اردگان صاحب نے بھی اسرائیل کو ایک ٹیررسٹ اسٹیٹ کے طور پر برانڈ کرنے کی کوشش کی ہے۔ تو دیکھنا یہ ہے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ جو دعویٰ کر رہے ہیں کہ میں صلح کروا دوں گا اور دونوں کو ریزنیبل ہونا پڑے گا، کیا یہ ٹاکس پریزیڈنٹ ٹرمپ انہیں فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں؟ اور یہ پاور پالیٹکس ریئلسٹ پیراڈائم کے پرسپیکٹیو سے یہ اتنا مجھے آسان نظر نہیں آ رہا، بیکاز اسرائیل نے ڈاکٹر منور، it has a very complicated background as well۔ صرف ایک جملہ کہہ دوں، اسرائیل نے 1967 میں جو امریکن شپ سرویلنس کے اوپر تھی اسے بھی نہیں چھوڑا تھا، اور یہ واحد تاریخ میں امریکن شپ تھی جس پہ حملہ ہوا اور امریکنس نے ریٹیلیٹ نہیں کیا۔ تو ٹرکی ٹھیک ہے، دونوں الائے ہیں یونائٹڈ اسٹیٹس امریکہ کے، لیکن پاور پالیٹکس میں کیسے برداشت کرے گا